ہوں گے وانا اکرم الاولین ولا فخر، اور فرمایا کہ میں پہلوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں فرما رہا۔ امام ترمذی ہی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکسا حلتم من حلل الجنہ، فرمایا مجھے جنت کے حلوں میں سے ایک حلہ پہنایا جائے گا، ثم اقوم عن یمین العرش، پھر میں عرش کی دائیں جانب پہ کھڑا ہوں گا، لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری، حضور نے فرمایا کہ اس جگہ پر پوری مخلوقات میں سے میرے سوا کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی رفعت دے گا، بلندی دے گا، برتری دے گا، تفوق دے گا، افضلیت عطا فرمائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی مسند ناز عرش کی دائیں جانب پر ہوگی۔ ایک روایت میں حضور نے یہ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا سلو لی الوسیلہ، تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا کرو، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، چونکہ وسیلہ یہ جنت میں ایک بڑی خصوصی جگہ ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے شایان ہے۔ حضور نے فرمایا ارجو ان اکون انا ہوا، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں اور مجھے مقام وسیلہ پر فائز کیا جائے گا۔ وفی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم، فرمایا قیامت کے دن میں نبیوں کا امام ہوں گا، نبیوں کا خطیب ہوں گا، اور میں شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ وفی روایت ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، فرمایا حضرت آدم اور ان کے ماں سوا جتنی مخلوق ہوگی وہ قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کو عظمتیں عطا فرماتا ہے، رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں